تمہیں پتہ ہی نہیں ہے حضور کی عزت کا مسئلہ کیا ہے؟ تو رب سب سے بڑا غیور ہے. حضور نے فرمایا سب تو بڑا غیرت مند رب ہے. جناب یوسف علیہ السلام دے بھائیاں نے جناب یوسف علیہ السلام نو کھوہ وچ سٹیا نا تے قافلہ آ گیا, انہاں ڈول پایا تے جناب یوسف ڈول پکڑ کے تے کنویں دے باہر آ گئے. قالوا یا بشرا ھذا غلام, وہ کہنے لگے کتنی خوشخبری والی بات ہے, یہ وچوں بچہ خوبصورت نکل آیا. بھائی پھر نسدے آئے, انہاں کہا تے ساڈا بھجیا ہویا غلام ہے. انہاں کہا ہن کی پروگرام ہے؟ انہاں کہا وشراؤ بثمن بخس دراہم معدودہ وکانوا فیہ من الزاہدین. انہاں کہا سی یہ غلام بیچنا ہے, نسن دی بڑی بھڑی عادت ہے, چند کھوٹے درہم ہی دے دیو, اسی یہ غلام بیچنا ہے. جناب یوسف دی قیمت لگی بازار مصر وچ. اے علماء کم از کم 6 مہینے جمعہ پڑھا سکتے ہیں سورہ یوسف دے ہوتے, تسی کیوں نہ پڑھا دے جمعے؟ سورہ یوسف پڑھ کے دسو قوم نو کہ جناب یوسف دی صرف قیمت پئی ہے بازار وچ. رب 7 سال قات لے آیا مصر وچ, 7 سال قات سالی آ گئی. دودھ پیندا بچہ بھی جدو جناب یوسف دے پیراں وچ وکیا نہیں سی نا, دودھ پیندا بچہ بھی جدو ماں پیو ویچ کے نہیں سن گئے, اس وقت تا رب قات نہیں ہٹایا. رب اپنے نبیوں دی عزت دے بارے اتنا غیور ہے, وہ تو جناب یوسف ہے, اور امام الانبیاء کی بات تو ہے ہی نرانی. اسے زندگی نو کچھ نہیں کرنا, اسے زندگی نو. حضرت خبیب بن عدی دی قبر ہے جی کدھر نشان, حضرت خبیب بن عدی صحابی رسول دی قبر دا نشان ہے. مشرکین مکہ نے آپ نو سولیوں تے بدھیا, پہلے سولیوں تے بن کے نا پھر انہاں پورے عرب نو بلایا. انہاں کیا امام الانبیاء دے غلامہ نے جدہ جدہ بندہ ماریا, جنہوں نقصان پہنچایا, ایک غلام قابو آ گیا خبیب بن عدی, اسی نو بند دیتا ہے سولیوں تے. آؤ تے تلواراں تے نیزے لے آؤ تے چھرے لے آؤ تے چاقو لے آؤ تے تیر لے آؤ, ایک بندے کو تسی بدلہ لو. تسی سوچ سکتے ہو ایک بندے کو کتنا بدلہ ہونا لے ہونا. سب تو زیادہ ظلم خبیب بن عدی نال ہویا. انہاں کینچیاں نال آ کے آپ دا ایک ایک جسم کٹیا, اور آپ نے پھر تختہ دار ہوتے ترانہ پڑھیا. مکہ تو حضور بہت بعد وچ فتح ہویا نا جی, آپ نو جتھے مقام تنعیم ہے نا مسجد عائشہ, اس مقام ہوتے آپ نے تختہ دار جدو آپ دا جسم کٹ رہے سن نا, اور دوروں ہٹ کے نشانہ بن رہے سن, لو تو نہیں سی نا, خبیب بن عدی دا جسم تا انسان والا ہی سی نا. دوروں ہٹ کے انہاں دے نشانہ باز, دوروں ہٹ کے آپ تے تلواراں نال آپ تے چھوڑے لا رہے سن, ایک ایک جسم نے ایک چھوڑے جو لکڑی دے چھوڑے لاندے انج لا رہے سن, تے آپ انجے تختہ دار تے بدے ہوئے سن. تے آپ نے انہوں نے ویکھ کے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو کہ میں نے جن کا کلمہ پڑھا ہے میں بے وفائی کر جاؤں گا؟ آپ نے تختہ دار ہوتے پھر ترانہ پڑھیا, اور ترانہ تا محفوظ رہ گیا کہ حضرت سعید بن عامر الجمحی بعد جدو مسلمان ہوئے تے ہمس دے گورنر بنے, تے فاروق اعظم کو شکایت آئیاں بھئی گورنر نو مرگی دی بیماری ہے, 4 شکایتان. اے علماء بیان کرو, اور کیوں نہ بیان کر دے تسی سیاست؟ انہاں کیا رسول اللہ 10 سال خود سیاست کی تھی, ممبر تے بھی حضور ہی بیٹھے, تخت تے بھی حضور ہی بیٹھے, عدالتاں بھی رسول اللہ دیا سن, بازاراں وچ بھی حضور دا دین سی, کیوں نہیں تسی بیان کر دے؟ تانوں کمیٹیاں کہندیاں مولوی صاحب تسی سیاست دان ہو گئے ہو. انہاں کہا جس نبی دا میں کلمہ پڑھیا وہ نبی نے سیاست کی تھی. اے حضور تاں گل محفوظ رہ گئی کہ سعید بن عامر جڑے اس موقع تے موجود سن نا, جو کلمہ نہیں سی انہاں پڑھیا, بعد وچ انہاں کلمہ پڑھ لیا. انہاں پھر صحابہ نو دسیا سی کہ انہاں نال تے آپ نو جدو حضرت عمر کو 4 شکایتاں آئیاں نا بھئی نو مرگی دی بیماری, حضرت عمر نے حمص سے تو طلب کیتا. میں جدو حمص دی حدود داخل ہویا نا جی ملک شام, جدو میں گئے سی تو میری اکھاں رون لگ پئیاں سن کہ اے او شہر ہے جدے وچ گورنر حضرت سعید بن عامر الجمحی. قبر مینوں نہیں ملی, میں اتھے حاضری ضرور دی خالد بن ولید دی قبر تے, آپ دی قبر مینوں مل گئی, میں اتھے حاضری دیتی. بہرحال سعید بن عامر الجمحی جدو حضرت عمر کو آئے نا 4 شکایتاں سن, انہاں وچ ایک مرگی دی بیماری. آپ نے فرمایا تانوں مرگی دی بیماری, روزانہ ڈھے پوندے ہو, بے ہوش ہو جاندے ہو؟ آپ نے عرض کی تھی نہیں. انہاں کہا پھر بے ہوش کیوں ہوندے ہو؟ فرمایا جب اس جسم کٹیا جا رہے سی نا سولی تے بن کے, اس ویلے میں موجود سی, تے میں جب وہ تصور کرنا میں بے ہوش ہو جاتا. اتنا بڑا ظلم ہویا سی حضرت خبیب بن عدی نال. خبیب بن عدی نے تختہ دار تے ترانہ پڑھیا, سنا دے ماں. لقد جمع الاحزاب حولی والبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمعي وكلهم مبدل عداوة جاهد علي لأني في وساق بمضيعي
وقد جمعوا ابناهم ونساهم وقربت من جزع طويل ممنعي وقد خيروني الكفر والموت دونا وحملت عيناي من غير مجزعي فلست بمبد للعدو تخشعا ولا جزعا إني إلى الله مرجعي وما بي حذار الموت انی لمیت ولکن حذاری جحم نار ملفعی. جب آپ دا جسم کٹ رہے سن تو اس شعر دا معنی میں فرمایا میں موت سے نہیں ڈرتا، موت تو ایک دن آنی ہے. وما بی حذار الموت انی لمیت، فرمایا موت میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، آج نہیں تو کل تو اس نے آنا ہی تھا. ولکن حذاری جحم نار ملفعی، میں تے اس جہنم دی اگ دے شولے کو ڈرنا جڑا پورا لپیٹ چ لے لوی گی. ہاں فرمایا موت سے میں نہیں ڈرتا، میں تو اس آگ سے ڈرتا ہوں کہ حضور سے بے وفائی ہو گئی تو پھر کیا ہوگا. فضل العرش صبرنی علی ما یراد بی فقد بدوا لحمی وقد یاس مطمعی. فرمایا انہوں نے تو میرا جسم بھی کاٹ دیا اور میرے زندہ رہنے کی امید بھی مک گئی. ہزار جسم جب کاٹا جا رہا تھا تو پھر آخر میں چہرے کو انہوں نے تلواریں ماری نا، پھر آخر میں ناک کان انہوں نے کاٹے، آنکھوں کے اندر پھر برچھے تو آخر میں ڈالے نا. انہوں نے کہا کہ انہوں نے تو میرا جسم کاٹ دیا، اب زندہ رہنے کی امید بھی ختم ہو گئی. آگے الاللہ اشکو غربتی ثم قربتی وما ارصد الاحزاب لی عند مسرعی. اب میری غریب الوطنی اور میرے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے میں اس کی شکایت اپنے رب کی بارگاہ میں کروں.